بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 جون 2020 بروز منگل 10 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ وزارت حج عمرہ اور وزارت صحت اور پاسپورٹ اور سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی کی نگرانی میں پاکستان کے وہ زائرین جو کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں رہ گئے تھے، بہت سے زائرین آلریڈی پاکستان واپس جا چکے تھے، لیکن جو زائرین مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کو مکہ مکرمہ کے ہوائی اڈے سے سعودی ایئر لائن کی پرواز سے پشاور روانہ کر دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کنگ عبدالعزیز ہوائی اڈے پر تمام تر حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور ان کو جاتے ہوئے تحفے تحائف اور ان کا ہر قسم کا خیال رکھا گیا۔ تمام عمرہ زائرین سعودی حکومت کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ حرمین ٹرین ستمبر میں چلائی جائے گی۔ حرمین ایکسپریس ٹرین رواں سال ستمبر میں چلائی جائے گی اور اس کی گنجائش میں اضافہ کر کے زیادہ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین ٹرین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ٹرانسپورٹ کی گنجائش بڑھانے، آسان، آرام دہ اور تیز ترین سفری سہولیات کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ جولائی اور اگست میں حرمین ایکسپریس ٹرین کی صلاحیت، گنجائش اور اس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اگست میں حرمین ٹرین کی بکنگ کا اعلان کیا جائے گا اور اس اعلان کے بعد ٹرین کے لیے مسافروں کو آن لائن بکنگ کی سہولت حاصل ہوگی۔ ٹیکسی سروس کے لیے احتیاطی تدابیر۔ سعودی وزارت صحت نے نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ٹیکسی سروس کے لیے نئے SOPs جاری کیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ ٹیکسی پر سوار ہوتے وقت سینیٹائزر اور حفاظتی ماسک ساتھ رکھا جائے۔ سواری عقبی نشست پر بیٹھے، نشست اور ٹیکسی کے کسی بھی حصے کو چھونے سے گریز کریں، جبکہ ٹیکسی کا کرایہ آن لائن ادا کیا جائے۔ وزارت صحت کے مطابق اگر سواری کو ٹیکسی میں بیٹھتے وقت کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کچرا تھیلی میں رکھے اور اترتے وقت اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ وزارت صحت نے تاکید کی کہ ٹیکسی میں بیٹھتے دروازے کے ہینڈل کو سینیٹائز کرنا نہ بھولیں۔ بہتر ہوگا کہ ایک وقت میں ایک ہی سواری ٹیکسی استعمال کریں، ایک سے زیادہ افراد ٹیکسی میں نہ بیٹھیں۔ ریاض محکمہ پاسپورٹ کے سامنے رش کیوں؟ محکمہ پاسپورٹ ریاض کے ڈائریکٹر نے پھر کہا ہے کہ کوئی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی پیشگی تاریخ اور وقت لے کر ایسی صورت میں دفتر سے رجوع کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اپائنٹمنٹ کے بغیر دفتر سے رجوع نہیں کر سکتے۔ محکمہ صرف ان لوگوں کو ٹریٹ کرے گا جو آن لائن ابشر کے ذریعے اپائنٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ یاد رہے کہ اتوار کو دفاتر کھلنے پر محکمہ پاسپورٹ کے سامنے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر SOPs کی خلاف ورزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیو وائرل ہونے پر مطالبہ کیا کہ محکمہ پاسپورٹ کے حکام رجوع کرنے والوں کو منظم کریں اور سرکاری محکمے کے سامنے مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی مقرر ضوابط کی خلاف ورزی کا نوٹس لیں۔ محکمہ پاسپورٹ ریاض نے سوشل میڈیا کے صارفین کے مطالبے کا نوٹس لیتے ہوئے وضاحت کی کہ دراصل کچھ لوگوں نے دفاتر آنے سے قبل آن لائن اپائنٹمنٹ لی تھی، انہیں تاریخ اور وقت بھی بتایا گیا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت اپنا کام نمٹانے کے لیے آپ دفتر آ جائیں، لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی دفتر پہنچ گئے جنہوں نے اپائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں خود کار مانیٹرنگ سسٹم۔ سعودی عرب میں کرونا سے بچاؤ کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن محدود کر کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ حرمین کے علاوہ دیگر مساجد میں باجماعت نمازوں کی اجازت دیے جانے کے بعد مسجد نبوی میں انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے خصوصی انتظامات پر عمل جاری ہے۔ مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی اسکریننگ جہاں خود کار مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کی جا رہی ہے، وہیں ہلال احمر کے اہلکار بھی انفرادی طور پر آنے والوں کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کر رہے ہیں۔
بڑی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے بیرون ملک سے واپس آنے والوں کو ایک ٹیسٹ کے بعد گھر بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک خصوصاً دبئی اور سعودی عرب سے تمام پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا اور صرف ایک ٹیسٹ کے بعد گھر جانے دیا جائے گا۔ اگر ٹیسٹ مثبت ہوا تب بھی ان کو گھر پر ہی قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ پیر کو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ دوسرے ملکوں میں پھنسے پاکستانیوں کا احساس ہے۔ ان کے بقول چونکہ شروع میں تمام کیس باہر سے آئے ہیں، اس لیے پاکستانیوں کو لانے کا سلسلہ کچھ سست ہوا اور صوبوں کو اس پر تحفظات تھے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پیر کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جلد از جلد پاکستانیوں کو واپس لایا جائے۔ اس حوالے سے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ اگلے کچھ عرصے میں وہ تمام پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ملک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستانی یورپی ممالک میں بھی ہیں، تاہم خلیجی ممالک میں زیادہ تر مزدور طبقہ ہے، ان کو بہت مسائل کا سامنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسوں سے ملک کی معیشت چلتی ہے۔ حکومت ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ کرونا وبا کا حل نہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی فلائٹس کے متعلق ہردیپ سنگھ پوری نے ایک نیا بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ہوائی سفر، میٹرو ریل خدمات، سینما، تفریحی پارکس، آڈیٹوریم صرف تیسرے مرحلے میں بند اور کھلے رہیں گے۔ بڑے اجتماعات بشمول سماجی، سیاسی، مذہبی اور کھیلوں کے پروگرام پر بھی فی الحال پابندی عائد ہے۔ غیر لاک ڈاؤن پلان کے تیسرے مرحلے میں ان سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے پر توجہ دی جائے گی، تاہم اس کے لیے ابھی کوئی حتمی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی پروازوں کا صرف انڈیا ہی نہیں، بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں جو کہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے وہاں سے مسافروں کو لانے کی اجازت نہیں دے رہے، صرف اسپیشل فلائٹس چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ بہت جو وہاں پر پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو لے کر آیا جا سکے، نارمل فلائٹس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح گزشتہ ماہ کے آغاز میں بھی وزیر نے کہا ہے کہ اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے اور وائرس اپنے بہتر انداز میں برتاؤ کرتا ہے تو پھر جو بین الاقوامی پروازیں ہیں اس کا آغاز وہ جون کے اینڈ سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کورونا کے مزید 1881 کیسز، 22 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے 1881 نئے مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد ملک میں مریضوں کی مجموعی تعداد 87,142 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1864 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ اب تک شفا یاب ہونے والے 64,306 مریض ہو چکے ہیں۔ 1 جون کو اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 22 افراد کے ہلاک ہونے کی تعداد کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 525 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں 1 جون 2020 کو اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں 668، جدہ میں 693، دمام 290، مکہ 164 اور باقی شہروں میں 100 سے کم مریض رہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے مساجد سے بجلی چوری ہو رہی ہے۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ بعض مساجد کی بجلی چوری ہو رہی ہے، جبکہ اس کی روک تھام کے لیے بجلی کمپنی کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان مساجد کے میٹر سے گھروں، پیٹرول پمپوں، دکانوں اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے غیر قانونی طور پر کنیکشن لیا جاتا ہے۔ مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مساجد کی بجلی چوری روکنے اور بھاری بلوں میں کمی لانے کے لیے بجلی کمپنی سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ وزارت اسلامی امور سرکاری املاک اور ناجائز اخراجات کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ مکہ مکرمہ پل سے گر کر ایک شہری ہلاک۔ مکہ مکرمہ کے الشرائع محلے میں پل سے گر کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشرائع محلے کی پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والا 50 سالہ شہری ہے۔ ایمرجنسی ٹول پر ایک اطلاع موصول ہوئی کہ کنگ فیصل روڈ سے شرائع کی طرف ایک شخص جا رہا تھا جب اس نے پل سے
نیچے کے ایک شخص کو گرے ہوئے دیکھا۔ اس نے فوری طور پر ایمرجنسی نمبر پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پبلک پراسیکیوشن میں نئے ارکان کا تقرر، خواتین شامل۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پبلک پراسیکیوشن کے ارکان کی تقرری کی ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پبلک پراسیکیوشن میں 156 افراد کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز کیا۔ یہ سب پبلک پراسیکیوشن میں اس کے ممبر کی حیثیت سے کام انجام دیں گے۔ حوثی باغیوں کا حملہ ناکام۔ سعودی عرب کی فضائیہ نے حوثی باغیوں کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ پیر کو حوثی باغیوں نے خمیس مشیط شہر کو 2 ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ڈرون حملے ایران نواز حوثی باغیوں نے یمن کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کیے، جن کا مقصد شہری آبادی کو نشانہ بنانا تھا۔ سعودی فضائیہ نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو فضا میں نشانہ بناتے ہوئے مار گرایا۔ یہ تھی آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔